السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورس، آئی ایم ڈاکٹر محمد انصاری، کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو یورینری ٹریک انفیکشن کی احتیاط اور کچھ علاج کے بارے میں جو ہے مفید مشورے دوں گا۔ چھوٹے بچوں کے بارے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، جس میں بچوں کی کیئر کے متعلق اور مختلف بیماریوں کے متعلق میں مفید معلومات آپ کے لیے آفر کرتا رہتا ہوں۔ امید ہے آپ کو میرا جو ہے یہ چینل پسند آ رہا ہوگا اور آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کر رہے ہوں گے۔ تو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور آج کے مسئلے کی طرف۔ چھوٹے بچے، سال سے چھوٹے یا سال سے بڑے بچوں میں چھوٹے پیشاب کی جو انفیکشن ہے وہ بہت کامن ہوتی ہے۔ اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ بچہ ہر پیشاب کے ساتھ جو ہے وہ روتا ہے، اس میں کوئی پیٹ میں درد ہوتا ہے، بچہ الٹی بھی کرتا ہے، بخار بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات بچہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ پیشاب کرتا ہے، جس میں خون بھی آ سکتا ہے، پیپ بھی آ سکتی ہے، اور بچے کی جو والدین کو ایسے بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ بچے کو پیشاب کی رکاوٹ ہو گئی ہے اور اس کا نیچے والا پیٹ جو ہے وہ پھول گیا، یعنی مثانہ اس کا پھول گیا۔ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اور اس سے احتیاط کیسے کرنی چاہیے؟ سال سے چھوٹی عمر میں یہ مسئلہ، چھوٹے پیشاب کے مسئلہ کی سوجن کا یا چھوٹے پیشاب کی انفیکشن کا یا یو ٹی آئی کا مسئلہ جو ہے وہ 1 سال سے کم عمر کے لڑکوں میں زیادہ ہوتا ہے لڑکیوں کی نسبت، لیکن 1 سال سے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور یا بچوں کو جب سنت کروا دی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ مسئلہ لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے اور لڑکوں میں قدرے کم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو سمجھ آ گیا کہ ایک رسک فیکٹر تو اس کا یہ ہے کہ جو فور سکن ہے جو کہ فیلس کے آگے لگی ہوتی ہے وہ ایک رسک فیکٹر ہے اس کا، کیونکہ بچوں میں ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے سال سے پہلے یا سال تک جو ہے عام طور پہ بہت سارے بچے جو ہیں ان کو سرکمسیجن نہیں ہوئی ہوتی، ان کی سنت نہیں ہوئی ہوتی، تو اس وجہ سے سال سے چھوٹے جو لڑکے ہیں ان میں یہ زیادہ بیماری ہوتی ہے، لڑکیوں میں کم ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی بچوں کی جو ہے وہ سرکمسیجن کروا دی جاتی ہے تو پھر یہ لڑکیوں میں نیچرلی زیادہ کامن ہو جاتی ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ چھوٹے پیشاب بڑے پیشاب کے درمیانی جو راستہ ہے وہ کم ہے اور جلدی سے جراثیم اور بڑے پیشاب کے جراثیم جو ہے وہ چھوٹے پیشاب کی نالی تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ انفیکشن کا باعث بنتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ بچوں میں اور بچیوں میں اس کے فرق ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بچی جب بات لیتی ہے، اگر آپ اس کو ٹب میں بٹھا کے بات کرواتے ہیں تو اس کی وجہ سے چھوٹے پیشاب کی جگہ پہ سوجن آ جانا، سرخی آ جانا، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ بدبودار مادہ بن جانا، بدبودار ریشہ آنا شروع ہو جانا، اس کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ببل باتھ۔ ببل باتھ آپ نے نہیں کروانا بچوں کو، یعنی ٹب کے اندر پانی بھر کے جب بچے جو ہے وہ خود سے بیٹھنے کے قابل ہو جائیں تو ان کو ببل باتھ جو ہے وہ اوائڈ کریں، کیونکہ یہ بچیوں میں زیادہ نقصان کرتا ہے۔ بچیوں میں یہ جو ہے وہ چھوٹے پیشاب کی جگہ کی سوجن اور ریڈنیس اور انفیکشن کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار چھوٹے پیشاب کی تکلیف جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے۔ تو بچیوں میں ببل باتھ جو ہے وہ اوائڈ کریں۔ بچوں کو جو ہے وہ ببل باتھ سے اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا جتنا زیادہ کہ بچیوں کو ہوتا ہے۔ پھر جب ایک دفعہ یہ بیماری ظاہر ہو جائے، جب اس کی علامات ظاہر ہو جائیں یا بچہ ہر پیشاب کرتے ہوئے روئے، چھوٹا پیشاب کرتے ہوئے، یا اس کو پیٹ میں درد ہو، تو پھر اس کو پانی کا استعمال زیادہ کر دیں، یعنی دودھ کا استعمال چھوٹے بچوں میں، 4 ماہ سے کم عمر کے بچوں میں ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ پانی کا استعمال ضروری نہیں ہے، دودھ کا استعمال ہی زیادہ کر دیں۔ تو دودھ کا استعمال ہی کرنا چاہیے، پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان بچوں میں آپ جو ہے وہ دودھ کا استعمال تھوڑا زیادہ کر دیں روٹین سے، تاکہ بچہ بار بار صاف رنگ کا پیشاب کرے، بالکل اس کا پیشاب جو ہے وہ پیلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو جلدی بچہ بار بار پیشاب کرتا ہے اور کھل کے پیشاب کرتا ہے تو اس سے جو جراثیم پیشاب کی نالی کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو سٹرس فروٹ ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، لیکن زیادہ میٹھے سٹرس فروٹ نہیں لیے جا سکتے، جسے میٹھا کہتے ہیں ہم یا کھٹا کہتے ہیں، اس کا تھوڑی مقدار میں استعمال جو ہے وہ فائدہ دے سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جیسے بچوں کو میٹھی چیزیں، بعض والدین دودھ کے اندر چینی ڈال کے استعمال کرتے ہیں، اس سے نہ صرف گلے کا ریشہ، گلے کا پکڑے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، بلکہ چھوٹے پیشاب میں بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جیسے بچہ پانی دودھ پیتا ہے وہ والا، اس کے اندر گلوکوز زیادہ جاتا ہے، بچے کے اندر گلوکوز کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور گلوکوز کی مقدار جب ہمارے جسم میں، ہمارے خون میں ایک حد سے زیادہ، اس کو ہم رینل تھریشولڈ کہتے ہیں، جب 180 سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ چھوٹے پیشاب کے راستے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹے پیشاب میں جو ہے وہ جب گلوکوز آئے گا، تو گلوکوز تو آئیڈیل میڈیم ہے جراثیم کے لیے، جراثیم کو تو گلوکوز استعمال کرتے ہیں اور گرو کرتے ہیں،
تو اس وجہ سے ایسے بچوں میں جوس کا استعمال، بازار کی بنی ہوئی میٹھی چیزوں کا استعمال، مشروبات کا استعمال، کولڈ ڈرنکس کا استعمال، چاکلیٹ کا استعمال، کینڈی کا استعمال، ٹافیز کا استعمال، کیک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یا بہت کم کرنا چاہیے. اور اگر استعمال کریں تو پھر اس کے اوپر سے زیادہ پانی کا استعمال کریں. ظاہر ہے یہ بات میں 4 ماہ سے چھوٹے بچوں کے لیے بات نہیں کر رہا. 4 ماہ سے آگے ہی بچے جو ہے وہ کچھ ایسا میٹھا لینا شروع کرتے ہیں. 4 ماہ سے نیچے جو بچے ہوتے ہیں ان کے دودھ میں ایکسٹرا چینی ایڈ مت کریں. پھر اس کے علاوہ کچھ میڈیسنس ہیں ہمارے پاس جو ریڈیلی اویلیبل ہے، اوور دا کاؤنٹر اویلیبل ہے میڈیسنس. ان میں ایک چیز ہوتی ہے کرین بیری جوس. کرین بیری ایک پھل ہے جس کا ٹریڈیشنلی دیکھا گیا ہے کہ اس کے جوس سے جو ہے وہ چھوٹے پیشاب کی نالی میں جو جراثیم ہے ان کے ٹھہرنے کو یہ روکتا ہے اور جراثیم کو شیڈ کر دیتا ہے. یہ مارتا نہیں ہے جراثیم کو، بلکہ جراثیم کو چھوٹے پیشاب کی نالی میں اسٹک کرنے سے، جڑنے سے روکتا ہے اور جراثیم شیڈ ہو جاتے ہیں. تو اس سے بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ چھوٹے پیشاب کی یہ ساری چیزیں تو آپ گھر پہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چھوٹے پیشاب کی جب بھی کسی بچے کو تکلیف ہو تو اس کا ٹیسٹ کروانا، دیکھنا کہ کیا چھوٹے پیشاب میں خون تو نہیں آ رہا اور کیا یہ چھوٹے پیشاب کی تکلیف جو ہے وہ گردوں کو متاثر تو نہیں کر رہی. یہ بہت ضروری ہے. اور ایسا کرنے کے لیے آپ کو لازم ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اس میں فردر ٹیسٹنگ بھی کی جاتی ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی کیا جاتا ہے، پیشاب کے مختلف طرح کے ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں اور کچھ اور ایڈوانس ٹیسٹ بھی جو ہے وہ کرنا بعض کی سچویشن میں لازم ہو جاتا ہے تاکہ پتہ چل جا سکے کہ کہیں پتھری تو نہیں ہے گردے میں، یا انفیکشن کی وجہ سے پتھری تو نہیں بن رہی، یا پتھری کی وجہ سے انفیکشن تو نہیں ہو رہی. یہ دونوں چیزوں کو جو ہے وہ ڈائگنوز کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے جو آپ گھر پہ کر سکتے ہیں بچے کی سودنگ کے لیے، وہ آپ پیناڈول کے قطرے دے سکتے ہیں، وقتی طور پہ ایک آدھ دفعہ دے سکتے ہیں. لیکن ریکویسٹ یہی ہے کہ یہ سارا عوامل گھر پہ ضرور کریں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، بچے کے پیشاب کا ٹیسٹ کریں اور بچے کو ایڈیکویٹ ٹریٹمنٹ دیں. گلے خراب کی صورت میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس نارمل جو ہے وہ پیناڈول لے لیں یا ایک آدھے اینٹی ہسٹامین الرجی کا ایک آدھ سیرپ ہلکا پھلکا لے لیں آپ گھر پہ، تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن پیشاب کی نالی کی سوجن کے بارے میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. جب بھی پیشاب کی نالی کی سوجن ہوگی، جب بھی پیشاب کی نالی کی انفیکشن ہوگی تو اینٹی بائیوٹک کا دینا لازم ہو جاتا ہے. اور وہ ایج گروپ کے حساب سے، ویٹ کے حساب سے اور بچے کا لائفلی آرگینزم جو اس وقت کمیونٹی میں چل رہے ہوتے ہیں اس کے حساب سے ہم نے دینی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ جو ہے وہ اپنے ضرور معالج سے، اپنے چائلڈ اسپیشلسٹ سے رجوع کریں تاکہ آپ کو مفید معلومات مزید بھی مل سکیں اور بچے کا ڈیفینیٹ علاج بھی ہو سکے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویورز. اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا میرا چینل اور شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈس کے ساتھ. اور اگر کوئی کوئری ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.